Aristotle has also discussed informal education یا غیر رسمی تعلیم، وہ تعلیم جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس سے باہر ریئل لائف میں، معاشرے میں، گھروں میں بچے ہر لمحہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از دا ٹائپ آف ایجوکیشن دیٹ چلڈرن اٹین آؤٹ سائڈ دا اسکول اور دا فارمل اسکول اور ایجوکیشنل سیٹنگس. Aristotle, according to Aristotle, anything that we have to learn to do, we learn by the actual doing of it. We become just by doing just acts, temperate by doing temperate ones, and brave by doing brave ones. یعنی Aristotle کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہم لرن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اس وقت لرن کرتے ہیں جب ہم ایکچولی اس کو پریکٹس کرتے ہیں. جس طرح اگر آپ انصاف والے کام کریں، انصاف والے حرکات و سکنات کریں تو آپ انصاف سیکھنے والے اور انصاف کرنے والے بن جائیں گے. اگر آپ ماڈریٹ کام کریں تو آپ ماڈریٹ بن جائیں گے، اور اگر آپ بہادری کے کام کریں تو آپ بہادر بن جائیں گے. یہاں اس کوٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایرسٹوٹل پریکٹیکل لرننگ میں بلیو کرتے تھے، نہ کہ تھیوریٹیکل میں بہت زیادہ، جو کہ فارمل سیٹنگز میں، جو کہ اسکول سیٹنگز میں دی جاتی ہے. سچ لرننگ از کمپلیمنٹڈ بائی ریزن. اس قسم کی جو لرننگ ہے وہ ریزننگ سے یعنی ریشنل سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اینڈ دس انوالوز ٹیچنگ دی کازز آف تھنگ. اب اس طرح کی جو ٹیچنگ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ چیزوں کے ہونے کی یا نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. وچ از آفن لرن تھرو انفارمل رادر دین فارمل ایجوکیشن، جو کہ بہت دفعہ غیر رسمی طور پہ سکھائی جاتی ہیں، نہ کہ رسمی طور پہ، اور ایک ایسی ایجوکیشن کے ذریعے جو اسکول میں یا کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں امپارٹ کی جاتی ہے. ایرسٹوٹل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پراپر ایجوکیشن could be imparted in complete isolation. ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جو تعلیم ہے یا پراپر ایجوکیشن ہے وہ اگر ہم اسے ایک بالکل آئسولیٹڈ لرننگ انوائرمنٹ میں دیتے ہیں عام دنیا سے تو وہ وہاں پہ اس کی ترویج، اس کی ترقی، اس کی امپارٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ الیگزینڈر دا گریٹ، جو کہ جنہیں سکندر اعظم کہا جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن ایرسٹوٹل نے دوسرے اور بہت سے پیپلز کے موجودگی میں کی، یعنی بہت سے اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں کی. ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ استاد اور شاگرد آئسولیشن میں دو لوگ اگر صرف ہوں تو پھر وہ کچھ بہت بہتر ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو ایجوکیشن نہ تو فارمل سیٹنگ میں ہے ہر دفعے، اور نہ ہی ایک آئسولیٹڈ ماحول میں ہے، ایک ایسے ماحول میں جس سے دوسرے لوگ شامل نہ ہوں، جس میں آپ کا انٹریکشن دوسرے ہیومنس کے ساتھ نہ ہو. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسنل ایسوسیشنس کے بارے میں ہی بلیو دیٹ ایجوکیشن پرٹیکولرلی مورل ایجوکیشن ریکوائرز پرسنل ایسوسیشن. انہوں نے کہا جو مورالٹی کی یا جو اخلاقیات کی ایجوکیشن ہے وہ یہ ریکوائر کرتی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ پرسنل ایسوسیشنس ہوں، آپ کے ارد گرد دوسرے انسان ہوں، معاشرے کے دوسرے لوگ ہوں، تبھی آپ مورل ایجوکیشن کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. اور چائلڈز پرسنالٹی وڈ ڈیولپ بائی ربنگ ایلبوز ود ادر چلڈرن. اب یہاں پہ یہ بات بڑی قابل ستائش ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون بچوں کا ایک دوسروں کے قریب ہونا، اتنے قریب ہونا کہ ان کی کوہنیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، ایک دوسرے سے رگڑ کھا جائیں، تو تبھی وہ لرن کریں گے ویز آف سوسائٹی، ویز آف لیونگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ادر بینگس. اور لائک ساکریٹیز، پلیٹو believed that classroom education is incomplete. اور سقراط کی طرح اور پلیٹو کی طرح ان کا بھی، ایرسٹوٹل کا بھی یہ خیال تھا کہ ایجوکیشن جو صرف کلاس روم میں ہے وہ مکمل اور جامع نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن مسٹ کنٹینیو آؤٹ سائڈ آف دی اسکول ان انفارمل سیٹنگز. اور ایجوکیشن اسکول سے باہر بھی غیر رسمی اور غیر روایتی انداز میں اس ماحول کے اندر جو نیچرل ہو اس میں اسے کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے. ایسوسیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں ود ریگارڈ ٹو انفارمل ایجوکیشن، چونکہ بچے ایک دوسرے سے وہ باتیں سیکھتے ہیں. اور لرننگ اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے استاد کو کلاس روم کے باہر ملیں، کہیں باہر ان سے بیٹھ کے بات کریں جہاں ٹیچر کا فیئر نہ ہو. ایک بات یہاں غور کیجیے گا کہ ہم ٹیچر کا ایک فیئر بھی ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، جو کہ اگر نہ ہو کسی اور سیٹنگ میں تو لرننگ بہت بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے.
اور اس کے بعد ٹیچرز مسٹ ڈیولپ این ایزی ریلیشن سارٹ آف camaraderie with students and help them develop habits of observation and contemplation of high order abstraction. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو ایک ایزی ریلیشن شپ ان سے ڈیولپ کرنا ہے، اور ایسا ریلیشن شپ جو کہ ایک میوچل رسپیکٹ پہ بیس ہو، جو کہ ایک ایسی رسپیکٹ پہ بیس ہو جس میں آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، اور پھر ہی اسٹوڈنٹس کے اندر آپ آبزرویشن کی عادات اور کنٹمپلیشن کی سوچ بچار کی عادات کو ڈیولپ کر سکتے ہیں ہائی آرڈر ابسٹریکشنز کے لیے، ان کے لیے جو دنیا کی بڑی بڑی باتیں ہیں، جو دنیا کی بڑی بڑی ابسٹریکشنز ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے۔